اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اور حدیث وہی ایک خفی ہے جو راست اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اس کا جو ہے اس کی تجلی فرمائی، اس کا جو ہے علم راست بغیر جبرائیل کے دیا۔ تو حدیث بھی قرآن کے مماثل ہے، مگر قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے۔ جب آپ فرماتے آقا یہ قرآن ہے تو قرآن بنتا، جب یہ ارشاد ہوتا تو حدیث بنتی۔ آپ ہی فرماتے کہ جو زبان مبارک سے حدیث نکلی وہی زبان مبارک سے فرماتے کہ یہ قرآن ہے۔ صحابہ کیا جبریل کو دکھتے تھے؟ صحابہ جبریل کو نہیں دکھتے تھے، نہ وحی کو دکھتے تھے، نہ وحی اترتے ہوئے دکھتے تھے۔ ہاں وحی کے آثار صحابہ کو دکھتے تھے، مگر وحی اترنے کا منظر اور جبرائیل کا منظر صرف آپ ہی دیکھتے تھے۔ مگر سرکار فرماتے یہ قرآن ہے تو قرآن، یہ حدیث ہے تو حدیث، جس کو آپ قرآن بولے قرآن بن گیا، جس کو آپ حدیث بولے حدیث بن گئی۔ تو قرآن بھی آپ کی زبان سے ہے، حدیث بھی آپ کی زبان سے ہے۔ قرآن اجمال ہے، حدیث تفصیل ہے۔ قرآن جو ہے غیر ناطق ہے، رسول کی سیرت ناطق ہے۔ قرآن تھیوری ہے، میرے آقا کی زندگی پریکٹیکل ہے۔ اگر قرآن پڑھ کے اگر ہم کو ہدایت پاتا، اللہ فرماتا کہ میں قرآن اتار دیا ہوں، اے بندو تم اس کو پڑھ کر ہدایت پا۔ خدا کی قسم کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا تھا، کوئی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو قرآن کو عملی طور پر آپ اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر پیش کر دیے تو قرآن بنا۔ اسی لیے آج کے دور میں قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو سیرت کو سمجھو۔ سیرت نبوی کے بغیر قرآن پاک کا سمجھنا ناممکن ہے۔ سیرت پاک چونکہ عملی قرآن ہے، جیسا کہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق عادات کیسے تھے، تو فرمایا کانا خلق القرآن، کہ قرآن میں جہاں جہاں جگہ جگہ جو مومنین کے اخلاق، محبین کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق بیان کرے وہ سب اخلاق کا مجموعہ میرے نبی کا نام ہے۔ جہاں بھی اخلاقیات کی بات قرآن میں آئی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یا پھر سورہ فرقان میں یہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ بہرحال جہاں جہاں بھی جو مومنوں کے اخلاق بیان کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلیٰ، اس کے ہزار درجے اوپر تھے۔ اسی لیے غور سے سنیے، سورہ قلم قرآن مجید کی ایک بڑی صورت ہے، رکھی گئی 29 پارے میں، اتری کب؟ نمبر 2 پہ۔ دوسری وہی نمبر 2 پہ ہے، دوسری وہی اقرا بسم ربک الذی کے بعد کیا اتری؟ سورہ قلم، نون والقلم ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کے بعد انک لعلی خلق عظیم۔ یہ دوسری وہی ہے، نمبر 2 وہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ بولنا کہ ہم نے آپ کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹاوا، شریعت سے ہٹاوا، شریعت سے ناواقف پایا، تو یہ گمراہی تمہاری ہے، نبی کی گمراہی نہیں ہے، تم گمراہ ہے، تمہاری فہم گمراہ ہے، تم سمجھے نا قرآن کو۔ ارے دوسری آیت میں اللہ فرما رہا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو وہ ہستی جو اخلاق کے اعلیٰ منزل پر واقع ہے، ہماری پہچان اخلاق سے، اخلاق کی پہچان آقا سے، ہماری پہچان اخلاق سے اور اخلاق کی پہچان آقا سے۔ جتنے بلند اخلاق ہے وہ سب کی اونچائی پر انک لعلی خلق عظیم، یہ وہی نمبر 2 ہے۔ دوسری صورت ہے، میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ اسی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم خود مسلمان اپنے اندر منتشر ہیں، خود مسلمان دوسروں کو موقع کیوں ملا؟ کیونکہ ہم خود اپنے آقا کی توہین کرے، گستاخیاں کرے، دوسروں کو موقع ملا۔ دروازہ تو آپ ہی کھولے نا، اب کیوں چلا رہے ہیں؟ اب چلانے سے فائدہ کیا؟ گستاخ میں دروازہ تو تم کھولے، بشر ہے، علم نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، حالانکہ میرا نبی اختیار والا، اختیارات لے کے آیا میرا نبی، اور علوم اولین و آخرین کا حامل میرا نبی۔ آپ کی امیت پر، آپ کے امی ہونے پر تم گمراہ ہو گئے؟
ارے امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ ہے، تاکہ آج کل کے جو معترضین کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب لکھ لیے، لکھا کے لا لیے، پڑھ کے دوسروں کی کتاب سے بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کو جو قیامت تک کے اور آئیں گے، لَتَسْمَعُنَّ عَظَمْ مِنْهُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ عَظَمْ كَثِيرٍ مِنْهُمْ، تم لوگ معترضین کی طرف سے اور زیادہ سخت باتیں سنیں گے، تم صبر کرنا۔ آج جو گفتگو چل رہی، جس سے تکلیف ہو رہی، اللہ پہلے فرما دیا ایسی باتیں، گستاخانہ باتیں ہوں گی، تم صبر کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ چھوڑو ان کی بات تم کو چھوڑو، تم اپنا دیکھو، تم اپنے عمل پہ قائم رہو، اپنے ایمان پہ قائم رہو، رہی بات ان کی، میں دیکھ لوں گا ان کو، میں دیکھ لوں گا ان کو، صبر کرو۔ تو یہ زمانہ صبر کا زمانہ ہے۔ تو یہ جو اعتراض رہا کہ لکھ لیے، لکھا لیے، تو سنیے آپ لوگ یہ بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، بلکہ سب کے استاد آپ بن کے تشریف لائے۔ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میری بعثت ہوئی ہے تاکہ اخلاق کو اس کے مکارم تک پہنچا دوں۔ آپ پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے، پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے۔ کیوں کہ آپ معلوم ہے آپ مکے سے باہر کہیں اور جا کے کہیں درسگاہ میں سبق نہیں لیے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کہے کہ میں ان کو پڑھایا، کوئی استاد بھی نہیں ہے، مکے سے باہر نکلے بھی نہیں، اور کبھی قلم پکڑنے کی اللہ نے زحمت بھی نہیں دی، قلم پکڑنے کی اللہ نے زحمت بھی نہیں تھی، مگر علوم اولین و آخرین کے حامل تھے، اور فلاسفروں کے بڑے بڑے سوالات کو آپ ایسا انداز میں جواب دیتے تھے کہ ان کو چپ کر دیتے تھے۔ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں زاہد علی ایڈوکیٹ، ان کے بیٹے ہیں کامل واجد کامل علی واجد علی کامل، میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ایک دن موڈ میں بولے، شریف صاحب ہم لوگ لائر ہیں، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، تو میں ان کی بات کو ذرا تھوڑا ٹویسٹ کر کے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ ہم لوگ لائر ہیں، کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کوئی ڈیسیجن دکھانا ہے، اب ججمنٹ دینا ہے، جج کی حیثیت سے ججمنٹ دینا ہے، تو میں ساری کتاب پڑھ لیا میں، اب وہ سامنے والا میرا پی اے ہے، لکھو میاں، اب انہیں کیا کرا، میری جلدی میری گفتگو کے جو جذبات ہے انہیں شارٹ ہینڈ میں لکھ رہا ہوں، انہیں شارٹ ہینڈ میں لکھ رہا، میں ڈیسیجن لکھا دیا۔ تو اب انہیں جو لکھا نا تو کیا ہے، لکیر، یہ لکیر ڈاٹ نیچے ڈاٹ یوں ہے، ارے کیا لکھ لیا تو یہ ایسا، ٹھیک ہے اس کو لانگ ہینڈ کر کے لا، اس کو لانگ ہینڈ کر کے لا، انہیں یوں کر کے لکھا، چلیفہ مار دیا جا کے، پھر اس کے بعد ٹائپ کر کے رپورٹ لکھ کے لا دیا۔ تو ان کی جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، کس کا لکھا ہوا ہے، کون لکھا ہے، میں لکھایا، میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے لکھا میں کا علم سیکھوں، یوں تو سیکھ لے حولے، میرے کیا کرنا ہے، میں تو بڑے کتاب پڑھ کے خالی میں دیتا ہوں ڈیسیجن، تو کیا کرا، تو علم نہیں سیکھا، خالی لکھیرا، دی کو ڈاٹ، آن کو ڈاٹ، این کو ایسا، پین کو، وہ سیکھ کے آئے نہیں، لکھ کے آ کے اب جو ہے وہ میں تو دیکھا نہیں، میرے کو دکھ رہا لکھیرا، جا بے جا تو لانگ ہینڈ کر کے لا۔ تو اب انہوں لانگ ہینڈ تقریر لکھ کے لائے میری، تو میں ڈیسیجن پڑھا، تو کیا ان کو عالم بنیں گے، کیا نعوذ باللہ میں جاہل بنیں گے، میرے کو شارٹ ہینڈ میں میری اسپیچ لکھے، ان کو معلوم نے لا کی دم نے معلوم، لا کی دم خالی وہ لکھیرا سیکھ لیا ختم، اے کو ایسا، جن کو ایسا، بن کو ایسا لکھ لیا، تن شن بولتے ڈن، 2 نقطے، شن 2 نقطے، تن 1 نقطہ، ایسا لکھ کے آیا بیچارہ ہے۔ تو اس کو لا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، نہ معلوم ہے علوم، مگر سب علوم کا میں ماہر ہوں۔ تو اگر آپ اور ہم الف بے تے اگر سیکھے ہیں تو الف بے تے وہ شارٹ ہینڈ کی وجہ سے ہمارا علم ہے، اصل علم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ وہی ہے، وہ اور وہی تمام علوم سے افضل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قلم پکڑنے کی زحمت ہی نہیں دی کہ آپ کو ہم راز اپنے علوم آپ کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ تو اگر میرے کوئی شارٹ ہینڈ نہیں آیا، والا ایک جماعت یہ کہی تھی آپ کو علی بے نہیں آتے تھے، چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی سے فرمایا، علی بتاؤ میرا نام کہاں ہے؟ حضرت علی فرمائے یا میرا نام وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد تو رسول اللہ ہم نہیں مانتے تو محمد بن عبداللہ لکھیے، تو کہاں ہے پوچھے گئے تھے، میرے کو ایمان اس کی صحت کا تو اس کتنی صحت ہے، کتنی آتھنٹک دلیل ہے وہ آپ لوگ جانے، مگر میں بتا رہا ہوں کہاں ہے یہاں لکھا۔ تو حضور خود جا کر اپنے ہاتھ سے محمد بن وہ عبداللہ مٹا دیا۔ انہیں بولے رسول اللہ آپ کو ہم رسول اللہ مان لیے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ صلح حدیبیہ میں اگریمنٹ ہوا، آخری میں اگریمنٹ پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، آپ کے اوپر ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی وہ ختم تھی، آپ لگا دیے سیل، تو اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو بولے یا رسول اللہ آپ کو رسول اللہ اگر مان لیے تو جھگڑا کس کا؟ پھر کیا آپ لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو حضرت علی فرمایا سرکار یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں آپ کا نام بیٹھوں رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا، حالانکہ حکم تھا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سچے رسول تھے، آپ حق پر تھے۔ مگر پھر روایت میں یہ ہے کہ آپ خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نکال دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نام لکھا گیا نکالا گیا، اس پہ یہ کہنا کہ آپ کو علی بے تا تاسا کا علم نہیں تھا، پھر یہ کیوں فرمایا کہ بسم اللہ کے با کو ذرا لمبا کر کے لکھو؟ یہاں بھی سنا رہے ہیں بسم اللہ کے با کو دراز کر کے لکھو۔ حضرت سعدی کا شعر کہ جب رکے کہ وہ ربائی میں آخری شعر نہیں کر سک رہے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر ان کو لکھایا گیا ربائی کے شعر میں۔ تو آپ کا جو علم ہے علم اولین و آخرین ہے، آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ امی ہیں مگر تمام انبیاء آپ کے سامنے ہاتھ بن کے ٹھہرے ہوئے، اور جس کو جو ملا وہ حضور کی وساطت سے ملا۔ اگر حضور لکھتے اس زمانے میں مکے میں جس وقت آپ مبعوث ہوئے، کوئی بھی سوائے چند کے بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، وہ بھی ابتدائی، تمام لوگ اپنے حافظے پر انحصار کرتے تھے۔ شاعری کے بڑے بڑے دیوان یاد تھے، سب زبانی کے ماخذ یاد نہیں تھا، لکھتے نہیں تھے، سب خالی زبانی، تو بہت ہی کم لوگ لکھے پڑے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ آپ نے قلم پکڑا، نہ کسی استاد کے سامنے زان و ادب طے کیے، اور نہ ہی کسی مدرسے میں آپ گئے، مگر پھر بھی آپ کا علوم علم قرآن، آپ کے شاگرد 1,24,000 صحابہ، آپ کا مدرسہ صفہ، آپ کی کتاب یا نصاب یا سلیبس قرآن مجید، اور آپ کا استاد اللہ رب۔ یہ ہے تعریف امی کی۔ تو امی ہونا بھی آپ کا معجزہ ہے، اور میں آپ کو اس کی صراحت کرتے چلوں کہ کے معنی بھی کرنے میں بڑے بڑے علماء سے غلطی ہوئی۔ امی کی تعریف کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے اگر صلاح الدین صاحب ایک ہے یہاں بیٹھے ہوئے، 4 صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں، 4 صلاح الدین، ایک یو پی کے ہے امروہی کے، ایک حیدرآباد کے ہے، ایک جو ایک کشمیر کے ہے، ایک ناگپور کے ہے، 4 صلاح الدین ہیں۔ تو اب تمیز کرنا تو کیا بات ہے، ان کی نسبت جہاں وہ پیدا ہوئے ان کی نسبت سے چاروں میں تمیز کی آتی ہے۔ صلاح الدین حیدرآبادی بولتے یہ ہے، ناگپوری وہ ہے، کشمیری وہ ہے، اس طرح سے۔ تو حیدرآباد میں جو صلاح الدین صاحب جو پیدا ہوئے ان کو بولتے صلاح الدین حیدرآبادی۔ ایسے ہی مکہ معظمہ کا نام تھا اور ہے اب بھی ام القریٰ، ام القریٰ نام ہے۔ تو ام القریٰ میں جو بھی پیدا ہوں گے ان کو بولیں گے امی،
کیا بولیں گے ان کو؟ امی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ میں ہوئی، اسی نام سے، اسی وجہ سے، وہ پیدائش کی وجہ سے، ولادت کی وجہ سے ام القریٰ میں تشریف لانے کی وجہ سے آپ کا نام امی ٹھہرا۔ ام القریٰ قرآن میں ہے، اسی سے امی۔ اور قریٰ کے معنی ہم لوگ آپ پڑھتے آئے بچپن میں، غلط ہے۔ قریٰ کے معنی بستی، گاؤں نہیں ہے۔ خریت ہم پڑھے، خریت میں معنی گاؤں، قریٰ اس کی جمع گاواں، نہیں، غلط ہے۔ آج کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں چھوٹی ورلڈ، ہر ایک دنیا کو قریہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے اب کمپیوٹرائز کی دنیا میں کیا بول رہے ہیں؟ ورلڈ از اے گلوبل ولیج، ورلڈ از اے گلوبل ولیج، ایک بڑا گاؤں بن گیا۔ گاؤں بولتے کسی بولتے کہ ہر گھر میں شادی ہو، رسم ہو، کوئی غم کا کام ہو، فوری پورے گاؤں والوں معلوم ہوتا، فوری بلاؤ کو بلاؤ۔ گاؤں میں ایک مرتبہ گھر میں شادی بھی تو 100 کا دستر پہ آئے تھے، گاؤں میں دعوت دے تھے، شادی ہو رہی پورے آئے تھے، معلوم ہوتا ہم لوگوں کو۔ چھوٹی بستی ہے نا، 50-60 گھر ہیں، سب مل کے رہتے۔ ایسے ہی اب جیسا ایک بستی میں فوری معلوم ہو رہا، امریکہ میں کیا ہو رہا، لندن میں کیا ہو رہا، فوری آپ کو واٹس ایپ معلوم ہو رہا، فوری معلوم ہو رہا، ایسا ہوا، یہ ہوا۔ تو دنیا بھی ولیج کی طرح اب چھوٹی ہو گئی، اب آپ کو ہر علم ہر جگہ کا معلوم ہو رہا لیکن سیکنڈ میں۔ تو اسی لیے وہ ام القریٰ تمام بستیوں کی نہیں، تمام ممالک کا مرکز ہے ام القریٰ۔ ایک وجہ یہ ہے امی کی۔ نمبر 2، کے معنی ہے اصل۔ ہماری اصل کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ تو وہ جو ماں کی طرف منسوب ہے، وہ لڑکا جو ماں کی، جس طرح سے ماں کے پیٹ سے ان کی ولادت ہوئی، اب بھی ویسی ہے، تو ان کو بولتے ہیں ام کی طرف، ام سے منسوب کرتے امیون، تو ماں کی صفت والا جیسا پیدائش کے وقت ہے وہ اب بھی ہے۔ اور آخری سن لیجیے، امن کے معنی مرکز۔ اور ایک بات سن لیجیے، میلاد نامے میں حضرت محدث ایک نئی بات بولے۔ یہ تو معلوم ہے نا کہ هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہ اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، تو ہم سمجھے آدم سمجھے، هو الذی انشأکم من نفس واحدہ ومستقر مستودع، وہ ذات نے تم کو ایک ذات سے پیدا کرا۔ یہ تو عام معنی ہے، اس میں تعلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر محدث فرماتے ہیں نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی وہ نفس جو اصل کائنات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت نہ فرشتے تھے، نہ جبرائیل تھے، نہ فلک، نہ ملک، نہ حجر، نہ فجر، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا بس۔ تو اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، تو اس نور سے پھر انبیاء بنے، پھر فرشتے بنے، لوح بنے، قلم بنے، کرسی بنے، انسان بنے، سب آپ کے نور سے۔ تو تمام انسانوں کی اصل کون ہے؟ ام کے معنی اصل، مرکز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو امی بولتا وہ اصل جس کی طرح تمام کائنات کی جان ہے، وہ اصل جس کی طرح تمام کائنات دوڑتی ہے، وہ امی ہے، یہ ہے۔ اور ایک معنی ہے امن کے معنی مرکز، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، کہ جو لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا مرکز، ان کا ٹھکانہ حاویہ، دوزخ ہے۔ تو یہاں پر کے معنی اصل کے معنی بھی ہے، مرکز کے معنی بھی ہے، اور ماں کے معنی بھی ہے۔ تو امی کا ترجمہ کرنے سے پہلے ان تمام باتوں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا وسیع ہے کہ نہ کوئی نبی احاطہ کر سکتا، نہ کوئی انسان احاطہ کر سکتا۔ وہ علوم اولین و آخرین کب سکھایا اللہ تعالیٰ؟ اس وقت سکھایا جب کہ علمک ما لم تکن تعلم، جب ابھی فرشتے نہیں تھے، کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو علوم اولین و آخرین دے کر دنیا میں تشریف یعنی مبعوث کیا۔ اس وقت
کی بات ہے، جب ابھی کائنات کا آغاز نہیں ہوا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم اولین و آخرین سے سرفراز فرما دیا تھا۔ وہ عظیم الشان نبی کی ہم امت ہے، یہ وہ امت ہے جس میں آنے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے، مگر انبیاء کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ نے بولے وہ امت ہی الگ ہے، وہ نبی الگ ہے، وہ نبی کیا ہے؟ نبی الانبیاء ہے، رحمت العالمین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، ان کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ لہذا تمام انبیاء کی خواہش، ہاں ہر دور میں تمام نبی ہر دور میں اپنے دور میں اپنی امت کو آپ کے تعلق سے بتائیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام یہ ہوگا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ ہر نبی آپ کی آمد کی بشارت دیتے آئے، زبور میں، تورات میں، انجیل میں آپ کی اور آپ کی امت کی شان بتلائی گئی ہے، تا وقت کہ آپ خود تشریف لا لیے۔ تو یہ وہ امت ہے جس میں آنے کے لیے انبیاء بھی آرزو کرے، تمنا کرے، مگر ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، یہ طے ہے پہلے سے، تم فلاں امت کے نبی ہیں، اور تم ان کے نہ نبی بن سکتے اس امت کے، نہ اس امت کے، نہ اس نبی کے تم امتی بن سکتے۔ یہ جواب تھا۔ بزرگ دوستو، عرض کرنا یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کر ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ اس نعمت کا ہم اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان، زمین، یہ قسم قسم کے میوے، قسم قسم کی نعمتیں سب کچھ پیدا کیے، مگر لفظ احسان کبھی نہیں فرمایا۔ وہ جب آپ کو بھیجا ہمارے پاس تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا مومنوں پر جب انہی میں سے ہم نے رسول کو بھیجا جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو آج جس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین پر ہم جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور جان دینے کی اگر بات بھی آئی تو جان دینے سے گریز نہیں کرنا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، اور حق کے آزمائش کے لیے وقتاً فوقتاً فتنے اور بلائیں آتے رہتی ہیں، مگر ڈٹے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، پھر ان پر اللہ کی رحمت آتی ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو آئیے حضرت ثوبان کی یہ آرزو کہ حضور قیامت میں تو آپ اعلیٰ دین میں ہوں گے، اعلیٰ مقام میں، جنت فردوس میں ہوں گے، تو ہماری کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا، جاؤ جبرائیل جاؤ میرے نبی کے غلاموں سے کہہ دو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے رہے گا دنیا میں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہا، آخر تک کرتا رہا، اور ایسی حالت میں ہم سے آ ملا، تو اس کا حشر اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہی کرے گا۔ تو ثوبان کی جو آرزو ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم کہاں، تو بولے تم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مگر کب؟ جب تم ہمارے لائے ہوئے دین پہ چلیں گے، ہماری بات کو مانیں گے، ہماری اطاعت کریں گے، تو اطاعت کرنے والے بھی قیامت میں میرے ساتھ، جنت میں میرے ساتھ، میرے مرتبے میں ہوں گے، میرے مرتبے میں ہوں گے۔ اسی بات کو وہاں پر کہا گیا، سورہ نساء میں کہا گیا، سورہ نساء کی آیت دیکھیے، اللہ کی اطاعت کیسی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ فرما رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، رسول کی، مگر سنو، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، رسول کی محبت
اللہ کی محبت ہے، یہ راز کو کھولا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں۔ سنیے غور سے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ گویا عین اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن تَوَلَّى، جو آپ کی اطاعت سے گریز کر لیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران کار نہیں بنا کے بھیجا۔ آپ کا کام پہنچانا، اب اتباع کرنا، اطاعت کرنا ان کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر وہ اطاعت کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ بہت بڑی کامیابی پا لیا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے سامنے اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا پیغام بھیجا اور ایمان لانے کے لیے فرمایا، تو یہود بڑے تکبرانہ انداز میں یہ بولے کہ ہم کو آپ کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں اتباع کریں گے، آپ کی اتباع کیوں کریں، کیوں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ابناء ہم اس کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتوں کی اولاد، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کیوں کریں تمہاری اطاعت، ہم کو آپ کی محبت سے کیا واسطہ؟ بڑے تکبرانہ انداز میں یہود نے کہا۔ اللہ فرمانا، حالانکہ یہودیوں کی اس آیت سے پہلے ان کی شرارتوں کا ذکر ہے، انبیاء کا قتل کرنا، انبیاء کے ساتھ دینے والوں کو قتل کرنا، ان کو شب و ستم کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ آج بھی دیکھیے بیت المقدس میں ننگا ناچ کر رہے ہیں، مسلموں کو نکال کے شراب پی کے بیت المقدس میں ناچ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد ہے۔ ارے بیت المقدس جہاں میرے آقا نے امامت کی، تمام انبیاء مقتدی میرے آقا امام، ایسا مقدس قبلہ، اور آج یہودی وہاں پر کیا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی کر رہے ہیں کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباہ، جھوٹے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی، یہ یہود جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور انبیاء کی اولاد میں سے، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ کہو اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے تو اے نبی کہہ دو کہ تم میری غلامی اختیار کرو، میں جس دین کو لایا اور اس پر چلو، تم میرے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا اعلان کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے ایک طرفہ اعلان ہے، مگر اللہ کا اعلان ہے کہ ہم کو تم سے محبت نہیں۔ چنانچہ یہ آیت تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اے نبی ان یہودیوں سے کہ اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ آؤ، دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے تم سچے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، جس دین کو وہ لے کر آئے اس دین کو اپنا لو، یحببکم اللہ، تم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پچھلے زمانے کے سارے قتل سازشیں جو کرے انبیاء کے ساتھ سب معاف، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب یہود جس پر اللہ کی لعنت ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، ان کے لائے ہوئے دین پر چلو گے، سابقہ سارے گناہ تمہارے معاف، تمہارے انبیاء کا قتل کرنا، گستاخ کرنا، صلیب پہ چڑھانا سب معاف، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جب یہودیوں کے معاملے میں ایسی بشارت ہے تو ہم گناہ گار، ہم غلامان مصطفیٰ اگر نبی کی اتباع کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے دین پہ چلیں گے، تو پھر آپ کا کیا مقام؟
او ہو، اسی لیے کہا گیا ومن یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، میں آج اس موقع پر صرف اطاعت کی اور آپ کے دین پہ چلنے کی اور آج کے زمانے میں جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں صرف دو بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، سنیے غور سے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، کیسا کرنا؟ کون دیکھے اللہ کو؟ اللہ نماز پڑھو بولا، کیسے نماز پڑھنا؟ اللہ بتا روزہ رہو، کیسا رہنا؟ اللہ فرماتا زکوٰۃ دو، کیسا دینا؟ اللہ فرماتا حج کرو، کیسا کرنا؟ نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ دیکھو میری اطاعت اگر تم چاہتے ہو، میری اطاعت میں تمہاری دنیا کی آخرت کامیابی ہے، اور میری اطاعت کرنا ہے تو میں اپنے رسول کو بھیجا ہوں۔ انہوں جیسی نماز پڑھتے ویسی نماز پڑھو، جیسا روزہ وہ رکھتے تم ویسا روزہ رہو، جیسا حج وہ کرتے تم ویسا حج کرو، جس کو حرام کہتے تم حرام قرار دو، جس کو حلال کہتے تم اس کو حلال قرار دو۔ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تم رسول کی بات مانو، میری بات مانے ویسا ہے، تم رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرے ویسا ہے۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم رسول کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی تعظیم میری تعظیم، ان کی محبت میری محبت ہے۔ یہ راز ہے۔ تو نماز پڑھو بول کے قرآن میں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیسا پڑھنا؟ میرے ملک کو دیکھ، نبی کو دیکھ، میں نماز پڑھتا ہوں، ارے نماز تو میری پڑھنا، میں نماز نہیں پڑھتا، رسول پڑھتا نماز، ان کو دیکھ کیسا پڑھتے۔ زکوٰۃ کیسے دینا؟ میرے سے کیا پوچھ رہا؟ رسول سے پوچھ۔ حج کیسا کرنا؟ میرے سے کیا پوچھ رہا؟ رسول سے پوچھ۔ تو پوری شریعت کا اختیار لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لہذا اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ شریعت والے نبی ہیں، میں آپ کو اختیار دیا ہوں، نماز تو میری ہوں گی، میں قانون آپ کا ہوتا ہوں، شریعت میری ہوں، میں صرف کہتا ہوں نماز پڑھو۔ اب کیسا پڑھاتے؟ ظہر کے 12، فجر کے 4، عصر کے 8، عشاء کے 17، مغرب، یا اللہ کہاں قرآن میں؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کے 12 پڑھو، 4 سنت موقدہ ہے، 4 فرض ہے، 2 سنت موقدہ ہے، 2 غیر موقدہ ہے، نہ پھر کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر 12 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رسول کی اطاعت میں۔ اگر کوئی 14 پڑھ لیا ختم، مردود۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر رکعت میں 1 رکوع میں 2 رکوع کرتا ہوں، نالائق یہ کام نبی سے ہٹا ہوا ہے، تیری نماز مردود، اگرچہ کہ رکوع ایک ایکسٹرا ہے، سجدے میں بجائے 2 کرنے 3 کر لیا، رد۔ ہر کام جو نبی کے کام سے، نبی کی سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے، اگرچہ کہ کوانٹٹی میں زیادہ ہے، مگر نبی کی اطاعت سے ہٹا ہوا ہے تو اللہ کے پاس مردود اور مرفوض ہے، جس کا میں یہاں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ پھر میں آپ کو ریمائنڈر کی طرف ایک بتا رہا ہوں کہ دیکھو سورہ حجرات کی پہلی آیت غور کرو، پہلی آیت سورہ حجرات کی، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کس کو بولتے ہیں اور اس کا حکم کیسا ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، پارہ نمبر 49 سورت ہے یہ۔ اے ایمان والو لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ و رسولی، اللہ سے اور رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کب تھی معلوم؟ آپ کو معلوم ہوگا، سنے بھی ہوں گے، میں بھی یہاں سے بولا تھا، پھر میں تکرار کر رہا ہوں، سنو۔ چند صحابہ بقرعید کی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے، اس کے بعد نماز، پہلے نماز ہوتی پھر خطبہ، تو چند صحابہ سوچے کہ حضور کی قربانی سے پہلے اپن قربانی کر دیں تو کیا ہوتا؟ صحابہ سوچے ایسا، لہذا حضور ابھی نماز کے لیے تشریف فرما ہے،
چند صحابہ قربانی دے کے بکرا وغیرہ کاٹ کے آ کے نماز کے بیٹھ گئے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے. تو قربانی جو دی ہے اللہ کے نام پہ کرنا, بسم اللہ ہی اللہ پہ کاٹ دینا نا, اور آ کے نماز پڑھے. اللہ فرما رہا او ہو تم اللہ سے آگے بڑھ گئے. تو صحابہ پوچھے کب قربانی جب میرا نبی نہیں دیا تو تم قربانی کیسے پیش کرتے جی؟ اگرچہ کہ وہ قربانی نام پہ ہوئی مگر کیا میرا نبی قربانی دیا؟ نہیں دیا. پھر تم کیسے دیتے؟ جب تک کہ وہ قربانی نہ دے تم قربانی نہیں کرنا, اور تم جو ہے قربانی دے کے آتے, لہذا یہ قربانی مردود مرفوض, اس کا کوئی اعتبار نہیں. گوشت ہے کھا لو پھینک لو, پھر دوبارہ پھر ایسا نہیں بولے کہ اب کے ہو گیا ہوگا آئندہ نہیں, یہ عمل بیکار ہے, یہ عمل نبی کے عمل سے ہٹا ہوا ہے, مردود. لہذا حکومت قربانی دوبارہ لوٹاؤ. نماز کے بعد جب میرا نبی نماز کے بعد قربانی دے گا ان کے بعد قربانی نہ تو اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرے گا. اور کیا فرما رہا, یہ قربانی نبی کی قربانی سے پہلے بھی تھی نا, تو اللہ فرما تھا تم نبی سے آگے بڑھ جاتے بولنا تھا. اللہ فرما رہا اے صحابہ تم اللہ سے آگے بڑھ گئے, آپ سے آگے, ہاں کیا مطلب نبی سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے. نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے, نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. تمہارا یہ قربانی کا عمل نبی سے پہلے دینا یہ نافرمانی تو اور کیا ہے. جی واتقوا اللہ, قربانی لوٹانا بھی اور وارننگ بھی ہے اس میں. اتقوا اللہ, ڈرتے رہو ایسا عمل دوبارہ نہیں ہونا. آئندہ ایسا عمل جو نبی کے عمل سے آگے ہے ہٹا ہوا ہے, ہم کو وہ عمل قبول ہی نہیں ہے, لہذا پھر سے دوبارہ قربانی کرنا آئندہ نہیں کرنا. ورنہ ہے اس میں, یہ آیت میں ورنہ ہے, ورنہ میرا غصہ اترے گا, تم کو غصہ برداشت کرنا پڑے گا. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا. تو ہمارا ہر عمل اگر سنتوں میں ڈھلا ہوا ہے تو اللہ کو مقبول ہے, اللہ کے پاس محبوب ہے. اور اگر حضور کے عمل سے ہٹا ہوا ہے تو وہ عمل مردود ہے, مرفوض ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ فاتبعونی, دیکھو اللہ کی تم چاہتے ہو خوشنودی, تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنا, اس کی محبت کا راز میری اتباع میں ہے. تم میرے سچے غلام بن جاؤ, تم مجھ سے محبت کرو, تم میری سنتوں کو اپنا لو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, سارے گناہ تم جو ہے معاف کر دے گا, تم پاک صاف ہو جاؤ گے, جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقامات پر تم جائیں گے. صحابہ کرام اتنے سنتوں کے پابند, ہم خالی جلسے کرتے ہم لوگ خالی سنتے مگر اتنی بڑی دولت سے محروم رہتے ہم. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے. مجدد الفسانی, ان کا نام ہے شیخ احمد سرہندی, مگر نام سے مشہور ہے مجدد الفسانی. سنتوں کے پورے چھوٹی سے لے کے بڑی سنت, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, حضور کو دیکھنا ہے عملاً تو دیکھ لو, مجدد کو دیکھ لو کیسا بیٹھتے حضور, کیسا کھاتے, کیسا کرتے, اور اللہ والے دیکھیں. اور اللہ والوں کا جو سلسلہ ہے, ہمارا جو سلسلہ ہے بیت کا سلوک کا, یہ حضور تک جاتا. ہمارے شیخ کو ان کے شیخ نے دیکھا, ان کو ان کے شیخ نے دیکھا, ان کو ان کے شیخ نے دیکھا, پھر وہ صحابی کو دیکھا, صحابی حضور کو دیکھے. تو ہمارے سلسلے میں, سلوک میں, تصوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے, جو عمل ہے, وہ صحابہ سے, اولیاء سے ہوتا ہوا ہم تک راست پہنچا. اسی لیے حدیث شریف ہے تو صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جیسا کہ تم جو نماز پڑھتے مجھے دیکھے. کون دیکھے؟ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے کون دیکھے؟ ہم دیکھے. ہاں تم کیسا دیکھے؟ میں اپنے شیخ کو دیکھا, شیخ اپنے شیخ کو دیکھا, وہ اپنے شیخ کو دیکھا, وہ تابعی کو دیکھے, تابعی صحابی کو دیکھے, صحابی حضور کو دیکھے. تو ہمارے شیخ کی نماز وہاں تک چلے گئی کہ حضور کی نماز ایسی تھی,
تو حضور کیا فرما رہے تم نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. تو یہ دیکھنے کا معاملہ جو ہے نا وہ سلسلہ میں ملتا ہے، چاہے وہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سہروردیہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، تمام بزرگان دین کے صدقے میں آج سنتیں زندہ ہے. اگر اولیاء اللہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتے تو ہم تک حضور کی سنتیں پہنچتے نہیں تھے. نہ داڑیاں دکھتے، نہ شملے دکھتے، نہ ٹوپے دکھتے تھے. چونکہ حضور کے زمانے سے متصل صحابہ کو تابعین دیکھے، تابعین کو تابعین دیکھے، ان کو اولیاء دیکھے، اولیاء کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہماری نمازیں، ہمارے روزے انشاءاللہ اللہ کے پاس مقبول ہے اور محبوب ہے، کیونکہ یہی عمل حضور ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی روزہ رہتے تھے، ایسے ہی سوتے تھے، ایسے ہی کھاتے تھے، سب عمل. تو مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر عمل ایسے تمام بزرگان جی جب تک کہ دیکھو حضرت امام جعفر فرماتے ہیں حضور کا ظاہری عمل، حضور کے ظاہر پر عمل کرنے والا سنی اور حضور کے باطن پر عمل کرنے والا صوفی. تو اولیاء اللہ سنی بھی ہوتے، صوفی بھی ہوتے، ظاہر بھی اور باطن میں بھی حضور کی اتباع کرتے تھے. تو مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سنت چھٹ رہا تھا، آخری زمانہ آ گیا آپ کا. فرمائے دیکھو مجھ سے میرے آقا کی کوئی سنت نہیں چھٹی، مگر ایک سنت چھٹ رہی میری کہ حضرات حسنین آپ کے گود میں پیشاب کیا. وہ سنت چھٹ رہی میرے سے. میری لڑکی ہے، اگر وہ لڑکی کو جب بچہ ہوں گا یا بچی ہوں گی، میرے نواسے کو یا نواسی کو خبر پہ لانا اور پیشاب کرانا تاکہ وہ سنت میرے مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو پوری ہو جائے. سنتوں کا اتنا لحاظ ہے. ایک چھٹری سنت یہ کہ حضور حضرات حسنین حضور کے پاس پیشاب کرے، وہ سنت چھٹری نانا کی، وہ نانا کی چھٹری. تم کیا کرو جب میری لڑکی کو بچہ ہوگا خبر پہ لا کے پیشاب کرانا تاکہ وہ سنت پوری ہونا. حضرت بائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ یا خود مجلف ثانی کی بات ہے کہ آپ سے فرمایا کہ موز دیا آپ کو، موز کھائیے. تو موز نہیں کھاتا میں. کیوں؟ مجھے حضور کی سنت نہیں پہنچی کہ حضور موز کیسا تناول فرماتے. موز نے خربوزے کے بارے میں خربوزہ حضور کاٹ کے کھائے، شاق کر کھائے، مجھے پہنچی نہیں، میں کیوں کھاؤں؟ مجھ تک وہ اطلاع پہنچی نہیں، میں نہیں کھاتا زندگی میں. مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدر الشیوخ مولانا شیخ الحدیث خواجہ شریف صاحب بنگلور سے آ رہے تھے جامعہ کا جو ہے چندہ لینے جا رہے تھے. وہاں اس محبوب سٹی میں آ گئے تھے، بس کا انتظار کر رہے تھے. تو مولانا کے طاہر صاحب کے بڑے بیٹے کی زبانی سنا سے بول رہا ہوں، ڈائریکٹ راوی ہے. تو یہ اپنی لونا پہ گئے ملنے، کہاں ہے ابا کیا ہے؟ مولانا طاہر صاحب مولانا شروع صاحب دیکھتے بیٹے کو اٹھ گئے، کھڑے ہوئے ہاں بیٹا. تو بولے صاحب میں کئی دن تک یہ گمان چلتا رہا خیال کہ میرے واسطے کیوں اٹھے؟ ابا بھائی تو ان کا بیٹا ہوں، یہ اٹھنا کیسا؟ تو بعد میں میرے کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شہزادی کونین تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لاتے، ہاتھ چومتے، پیشانی چومتے اور اپنی مسند میں بٹھاتے تھے. بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے کہ آپ یہاں بیٹھو بول کے. بولے یہ سنت ہے اولاد کی محبت میں، جیسے حضور اٹھے اس طرح سے میرے ابا اٹھے. بعد میں جواب ملا. تو بزرگان دین کا ہر عمل حضور کے عمل سے ملا ہوا رہتا. اور مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور سنیے کہ سب سنتیں چھٹی، کوئی نہیں چھٹی، سب ایک سنت چھٹی. اور ایک غلطی سے ٹائلٹ میں بجائے کون سا پڑھ جاتے ہیں؟ ٹائلٹ میں پیر کون سا ڈالتے ہیں؟ لیفٹ رائٹ، لیفٹ انگلش بولو بھائی جلدی سمجھتے ہیں. اب بایاں دایاں مطلب بایاں کون سا دایاں کون سا؟ بایاں پیر دایاں پیر. ہم کو یہ نہیں مطلب بایاں کسی کو دایاں کسی بولتے ہیں، یہ دایاں رائٹ، یہ بایاں لیفٹ. ایک دن کیا ہوا، مجھے ذلف ثانی سے صاحبن رائٹ پر چلے گا، ٹائلٹ میں رائٹ پر ڈال دی. فرماتے ہیں میرا غلطی سے رائٹ پیر ڈالنے سے اس دن تمام تجلیات کے دروازے بند ہو گئے.
اس دن کوئی تجلی نہیں، کوئی الہام نہیں، کوئی انوار کی بارش، بس بولے پھر اور بھی آتا اور جاتے گا، تم کیسا، تم ہمارے یہاں نہیں، تم ہمارے یہاں کے بے ادبی کرتے، حالانکہ بھولے سے گئے، مگر اس دن سارا معاملہ بند ہوگا۔ سفیان ثوری، نام ان کا ثوری نہیں ہے، ثور کہتے ہیں بیل کو، ثوری بولتے ہیں بیل والے۔ ایک دن سفیان کیا کر رہتے تھے، سفیان مسجد میں پیر ڈال دیے، دائیں طرف لیفٹ ڈالے پہلے، مسجد میں جب آواز آئی اے ثور او بیل، پیچھے آ گئے، پھر سیدھا گئے، بولے ہمارے ہیں کوئی تم غلطیاں کرتے، دوسرے تو اور بھی رائٹ جا رہے ہیں لیفٹ جا رہے ہیں، ان کو تعلق نہیں ہمارا، تم ہمارے ہیں نا جی، ہمارے ہیں کیا غلطی کرتے؟ پکڑ اپنوں سے ہوتی، دوسروں سے نہیں ہوتی، جا گہنے میں ہمارے لوگ نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے باتوں پر پکڑتے، اس بات ہے تم ہمارے، تم تو ماڈل ہے، اب تم بھی اگر لیفٹ پہ آ کے مسجد جائیں گے پھر لوگ آ کے تم ایسے کریں گے، خبردار۔ پھر غلطی ہوئی، اس کے بعد بولے یہ نام ثوری اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اپنا نام سفیان سفیان بن عیینہ کو نام تھا، نکال کے لکھ دیے سفیان ثوری، یہ ثور بول تو اللہ کا دیا ہوا لقب، میں اللہ کا بیل ہوں بولتے تھے۔ یہ ہے اپنوں سے پکڑ ہوتی۔ میرے استاد تھے سید احمد، ہائی اسکول پڑھتے تھے، ہم ہائی اسکول میں مشکل سے 7th 8th پہ تھے، تو روزانہ ہم جاتے تھے نماز کو ظہر کی، لال پاشا کی مسجد شالی پنڈے پہ۔ ایک دن کھیل کود میں دوستوں کے بھول گئے، نماز ہو گئی، کھیل کود میں لگے، ہمارے استاد سب بچے کھیل رہے ہیں، شریف ادھر کان نماز کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا نماز کو، بے خود ہے کیوں، اتنے سب تھے، محبت مگر مجھ سے تھی، ڈانٹ پڑی، کیوں نہیں آیا تو، یہ تو بہنا ہے چھوڑو ان کا، تو کیوں نہیں آتا، تو روز آتا نا، کیوں نہیں آتا، اپنوں سے پکڑ ہوتی ہے، کیوں کہ تو نماز پڑھنے والا ریگولر، تو کیوں نہیں آیا، کھیل میں لگا تو۔ ایسے ہی بلا تجویز تمثیل اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پکڑتے، تم ہمارے ہیں کہ التصوف کلہ ادب، تصوف سارے کا سارا نام ادب ہے، تصوف کیا قرآنی اخلاق کا دوسرا نام تصوف ہے۔ حضرت تاج الدین بابا جس کی میں چہلی میں بھی گیا تھا، اتنا ادب کہ کہیں کوئی گرین چیز دکھے اٹھا، یہ ہری چیز ہرا، سرکار حکومت ہرا ہے اور آپ کو ہرا پسند ہے، لہٰذا جب تک کہ اٹھا آگے نہیں بڑھتے تھے۔ گلاب کی پتی دکھی، ٹھہر جاؤ، گلاب کی پتی اس میں سرکار کا پسینہ مبارک ہے، اٹھا۔ یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم توجہ دیں گے تو ہم سنتوں پہ چلنے کے عادی ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ جب کہ میری سنتیں مٹی ہوں گی، اگر کوئی میرا سنی، میرا کوئی اگر امتی ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب، ایک روایت میں ایک شہید کا ثواب ہے۔ تو یہ زمانہ کیا ہے، سنتوں کو احیاء کرنے کا زمانہ ہے، قرآن کو سینے سے لگانے کا زمانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اتار لو تو پھر دیکھیے آپ کی ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی بالا ہو، مگر کب، جب تم ایمان والے ہے تو، مومن ہے تو۔ مومن کب بنے گا، جب تک کہ مومن آپ کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سارے جہاں سے زیادہ نہیں چاہے گا، مومن نہیں بنتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ ہم اپنے آقا پر اپنی آل، اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد سے جانا چاہیں گے، ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے قیامت تک کے لیے قانون ہے، کیا ہے، قانون ہے۔ میں 2 باتیں عرض کر کے آپ سے مرخصت ہوں گا۔ میں تو گستاخوں کے ویڈیو سنتا نہیں، میں نہ میرے پاس واٹس ایپ دیکھتا نہیں، میں نہ ویڈیو دیکھتا، میسیج بھی میرے کو نہ بھیجنا آتا نہ لینا آتا، خالی دیکھتا میسیج، مگر میسیج آج تک میں کسی کو نہیں بھیجا، حالانکہ میرے پاس، مگر احباب جو ہمارے ہے محبین وہ بولتے فلاں نالاق ایسا بولا، فلاں ایسا بولا، تو وہ نالاقوں کا 2 نالاقوں کا جواب میں دے رہا ہوں۔ دیکھیے صاحب، حضور کا ہر عمل قانون ہے، کیا ہے، قانون، لا، اور آپ کو ماننا، اللہ کو ماننا، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔
تو حضور کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قانون کو قیامت تک کے نافذ کرنا چاہ رہے تھے. اللہ نے ارادہ کیا. وہ کیا؟ زمانے جاہلیت میں بہو سے نکاح کرنا، چاہے وہ بیٹا مر جائے یا طلاق دے دے تو اس کے بہو سے نکاح خسر نہیں کر سکتا، یہ معلوم ہے. مگر زمانے جاہلیت میں ایک غلط فہمی یہ تھی کہ متبنہ وہ لڑکا جو پال لیا گیا، اڈاپٹیڈ سن، پال لیے، لڑکا نے تھا پال لیے، تو پالنے والے جو بیٹا ہوا پال کے بڑا ہوا تو اس کی بیوی سے بھی طلاق کے بعد یا انتقال کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں. سمجھے نا آپ؟ عربی میں بولتے متبنہ، اردو میں بولتے لے پالک، اور انگلش میں بولتے اڈاپٹیڈ سن. مطلب اڈاپٹیڈ سن کی بیوی ریئل سن کی بیوی کے برابر نہیں ہوتی. یہ قانون اب نافذ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے. تو کیا ہوا؟ حضرت زید بن حارثہ، سنیے غور سے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کسی موقع پر راستہ پھٹک گئے، لوگ ان کو اغوا کر لیے، کیا کرے بہلا ان کو لا کے مارکیٹ میں بیچ دیے. حضرت زید کو مارکیٹ میں اس وقت غلام اور باندیاں بازار میں خریدے اور بیچے جاتے تھے. تو وہ بازار میں لائے، لوگ ان کو پکڑ لیے. کہاں سے پکڑے یہ لکھا ہوا کہیں بھی نہیں ہے. بہرحال حضرت زید کو بی بی خدیجہ خرید لیے. خرید کے آپ کی خدمت میں، بولے آپ کی خدمت میں میں زید کو چھوڑ دی ہوں، آپ رکھ لیجیے. اب زید، حضرت زید اتنے خوبصورت، اتنے وجیح، اتنے فرما بردار کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کیا کرے، حضرت زید کو حضور اپنا بیٹا بنا لیا، آزاد کر کے بولے آپ میرے بیٹے ہیں بول دیے. زید کو میرا بیٹا بول دیے اور نام بھی پڑ گیا زید بن محمد. پورے مکے میں بول گیا زید بن محمد. اور پوری قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف اور صرف زید کا نام ہے. پوری قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، مگر زید کا نام ہے. کیوں کہ قانون بننے جا رہا تھا. ہائے زید بن محمد، ارشاد باری بات، اے نبی زید آپ کے لڑکے ہیں کیا؟ جی نہیں. پھر کیسا؟ آپ تو قانون بنانے والے ہیں اور آپ کے ذریعے قانون بننے والا ہے. اتری آیت، ادعوہم لآبائہم، بچوں کو اپنے باپوں کی طرف منسوب کیجیے. یہ بیٹا آپ کا نہیں ہے، یہ بیٹا حارث کا ہے. آپ کا سارے تھے بیٹا. وہ زید بن محمد نکال دیے، نکال کے پھر نام رکھ دیے زید بن حارثہ. چلو ہو گیا. اب قانون بننے جا رہا ہے، زید بن محمد مت بولو یہ آپ کے بیٹے نہیں ہوتے، آپ کے ذریعے بہت بڑا قانون بننے جا رہا ہے. حضور چینج کر دیا نام اور پھر پرانا نام زید بن حارثہ. اب بڑے ہو گئے. بڑے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنی پھپھیری بہن حضرت زینب بنت جہش، بہت خوبصورت اعلیٰ خاندان کے، حضور کی پھپھیری بہن، اعلیٰ خاندان کے، بہت خوبصورت. انہوں سمجھ رہے تھے کہ حضور کا رشتہ آئے گا، حضور کی طرف سے رشتہ آئے گا میرے کو، یہ امید میں تھے. حضور رشتہ بھیجیے حضرت زید کا. پروپوزل گیا. بھائی بولے میں نے دیتا زید کو، وہ تو کل تک غلام تھے، حضور آزاد کر دیا، میں نے دیتا. زینب بولے میرے کو پسند نہیں رشتہ. اتری آیت، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیے تو کسی کو اختیار نہیں ہے ہاں یا نہ کہنے کا. خبردار. اترتے بہن بھی بولے میں راضی ہوں، بھائی بولے میں بھی راضی ہوں، کیونکہ ایمان کے لالے پڑھنے والے اللہ رسول طے کر لیے رشتہ ہو. اس میں حکمت کیا ہے آگے چل کے؟ جی زینب بھی راضی، بھائی بھی راضی ہے کہ نکاح ہوگا. کس سے؟ حضرت ہوگا. مگر حضرت زینب اعلیٰ خاندان کے، انہوں جو ہے کل کے غلام تگافر چلتے رہتی تھی. تم چھوڑیے، تم کیا ہے، تم کیا یہ، تم کیا، تم کیا، میاں بیوی میں چلنے لگا. انہوں اعلیٰ خاندان کے، انہوں زید جو ہے آزاد کردہ غلام.
تو ذرا اپنی سپرمیسی بتاتے تھے بعض وقت، بیوی تھے آنا کے، اسی لیے رشتے میں کرتے وقت خیال کرنا اپنے سے کم جن کے لانا، ایسا لانا رشتہ، ہم کیا کریں ایسا لانا، انہوں 10 تھے میں بی ڈاکٹر MSc بی ٹیک انہوں SSC فیل جمتی جی، ایسا رہنا معاملہ۔ لڑکی کا میز ہمیشہ اپنے سے کم خاندان کی لانا، کم پڑھی لکھی لانا تو چلتی، ایسا لا لیے تو بھی نہیں چلتی۔ اب یہی چھوڑا دیکھو حضرت زینب اعلیٰ خاندان کے، حضوری خاندان کے، چپ چپ پڑا کہ تم کیا ہے، تم کہاں سے آیا؟ حضوری آ کے حضور وہ جمری نے، حضور بہت تیز مزاج کے، زینب جمری نے، صبر کرو، پھر صبر، مشکل سے 1 سال چلا معاملہ۔ حضور بولے نہیں ہوتا سرکار، میں سے میں اپنا جی بھر گیا، اب مجھے اجازت دی، وہ طلاق دلا دے۔ اوپر سے ہاں ٹھیک ہے، اللہ فرما رہا ہو ٹھیک ہے طلاق دے دو، طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت زینب کو صدمہ ہوا، ارے چلتا ہوں گا جو چاہے بولے، طلاق لے لیا ختم، لیتے صدمہ ہو، ارے میرا یہ کیا ہوگا، حضور کا بھیجا ہوا رشتہ میں طلاق ہوگا، ناراض ہوں گے، حضور بھی ناراض، بھی ناراض، غم میں بیٹھے تھے۔ اب حضور فرمائے کہ میں اگر اپنا رشتہ بھیجوں گا تو پورے مکے والے کوہرام اٹھائیں گے، دیکھو محمد اپنی بہو سے شادی کے لیے، محمد اپنی بہو سے شادی کے لیے ہوں گا۔ اسی لیے اب ذرا حضور اپنا رشتہ بھیجنے سے ذرا تکلف رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا بھیجیے نبی رشتہ اپنا بھیجیے، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ بھیجیے، جبرائیل آپ کے مؤذن آپ کے نکاح پڑھائیں گے، میں رشتے کا پرپوز کر رہا ہوں، بھیجیے، میرا حکم ہے۔ ڈرنا لوگوں سے، میرے سے کتنے ڈرتے آپ؟ جی آپ سے، پھر بھیجو رشتہ، میں دیکھ لوں گا مکے والوں کو کیا بولتے رشتہ۔ اب قانون بننے گیا، حضرت زینب کے پاس حضور کا رشتہ حضرت زید خود لے کے گئے۔ کل کے دن یہ ملا کہ زید پہ پریشر پڑا تو حضور کیا کرے، اپنا رشتہ زید کے ذریعے بھیجے، جاؤ بولو ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنا رشتہ بھیج رہا ہوں۔ پیچھے گھر طلاق ہو گئے تو نامیاں بھی نے دروازے میں کھٹکھٹا مار کے خوشخبری ہو، خوشخبری، مبارک ہو زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ میں لے کر آیا ہوں بولتے۔ اب جو خوشی کی انتہا، ارے حضور کا رشتہ، او اللہ کے حکم سے آیا، برحال زبردست جو ہے ولیمہ ہوا، مکے والے پکار لیے تو اللہ فرما رہا ہے سنو نالائق ہو، متبنہ کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی قانون کو توڑنے کے لیے میں اپنے رسول کو حکم دیا کہ زید کی مطلقہ زینب سے آپ نکاح کیجئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ متبنہ کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون قیامت تک کے لیے بن گیا۔ تو آپ کے ذریعے ایک قانون بن گیا کہ متبنہ کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر نہیں ہوتی، کیونکہ قانون ہے نا کہ ہماری بہو ہماری بیٹی ہے، سسرے سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، بیٹا مر بھی گیا تو حرام ہے۔ ہاں دیور کر سکتا، شوہر کا بھائی نکاح کر سکتا، مگر شوہر کا باپ اس سے نکاح ہمیشہ نہیں کرتا۔ اسی لیے ہے کہ سسرا اور بہو جا سکتے حج کو، سسرے بہو رہ سکتے، مگر یہ زمانے میں فتنے کا ڈر ہے تو نہیں رہنا۔ یہ زمانے میں فتنے کا ڈر ہے، اگرچہ کہ رشتہ حرام ہے، نکاح نہیں ہوتا، مگر ہو رہا تو نکاح تو نہیں ہو رہا، مگر غلط فہمیاں حرام بازیاں ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، مسلم معاشرے میں ہو رہے ایسے کام، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون، اگرچہ کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شاق گزر رہا تھا، مگر اے نبی ہم آپ کے ذریعے قانون لانے والے ہیں، آپ کی جو ہے ذریعے سے متبنہ کا قانون ختم کرنے والے ہیں، تو اسی لیے فرما رہا اللہ تعالیٰ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آپ کے اسوہ مبارکہ میں
قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ کا ہر عمل اللہ کا قانون ہے، اسی لیے آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، آپ کی محبت اللہ کی محبت، آپ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ یہ فلسفہ اگر سمجھ گئے تو پھر شاعر کا وہ کہنا کہ نعت نبی ہی حمد خدا ہے، نعت نبی ہی حمد خدا ہے، اسی کو سمجھنا ایک مرحلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔